راضی ہو، حسین راضی ہو، راضی ہو مولا، راضی ہو مولا، راضی ہو مولا حسین، راضی ہو مل کر ہمیں سکام کریں، جس سے مولا حسین راضی ہو۔ یہ جو اولاد ہے امانت ہے، ان کو حق پہ ہی وار نہ ہوگا، ہے جو دنیا پرستیوں میں مگن، اس جہالت کو مارنا ہوگا۔ تربیت ایسی صبح و شام کریں، جس سے مولا حسین راضی ہو۔ حاضران محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آئیے ایک صلوات کے ذریعے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں یہ مبارکبادی پیش کریں۔ اللہ تمام تر تعریف، تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے، اعلیٰ کل شائن قدیر ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ معبود برحق جو آنکھ نہیں رکھتا مگر بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھتا ہے، وہ خدا بند معبود جو کان تو نہیں رکھتا مگر سب کی آوازوں کو سنتا ہے، وہ پروردگار عالم جو پیر تو نہیں رکھتا مگر ہر جگہ موجود ہوتا ہے، وہ معبود برحق تو جو ہاتھ نہیں رکھتا مگر کسی کام کا محتاج نہیں، وہ جب چاہے جس چیز کو چاہے ہر چیز کو انجام دے سکتا ہے، جس نے صرف کن کہا اور ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جشن منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کے نام سے، سلطان کربلا، شہنشاہ کربلا مولا حسین کے نام سے آج کا یہ پروگرام منسوب کیا گیا ہے۔ تو کچھ جملے میں مولا حسین کے حوالے سے ادا کرتے چلوں، مولا حسین کے حوالے سے ادا کرتے چلوں۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ زہرا اپنے بابا کی خدمت میں آئیں اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کے۔ جب مولا حسین کو اور مولا حسن کو رسول اللہ نے دیکھا، بڑھ کر گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر فرماتے ہیں، فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے میں اسے اپنی سرداری اور ہیبت دیتا ہوں، اور یہ جو میرا حسین ہے میں اسے اپنی شجاعت اور سخاوت دیتا ہوں۔ مولا حسین بہت زیادہ سخی تھے۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ 10 محرم مولا حسین کی پشت پر ایک نشان دیکھا گیا، اور وہ نشان کسی ہتھیار کا نہیں تھا جسے مولا حسین کو کسی شخص نے مار دیا ہو اور وہ زخم ہو گیا ہو، نہیں، وہ نشان ایسا نہیں تھا۔ مولا حسین کے پشت پر وہ نشان ایسا نہیں تھا۔ چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا، مدینے میں چوتھے امام سے کسی بندے نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ 10 محرم کربلا کے میدان میں آپ کے بابا کی پشت پر ایک نشان تھا، اور مولا وہ کسی ہتھیار کا نشان تو تھا نہیں، تو مولا وہ نشان تھا کیسا؟ امام فرماتے ہیں یہ ان بوریوں کا نشان تھا جو میرا بابا یتیموں کے گھر اپنی پشت پر رکھ کر لے جا کر پہنچایا کرتا تھا۔ امام کو یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا۔ امام بہت زیادہ ان کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے، اور امام بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب عمر سعد نے کہا کہ حسین تم نے یزید سے بیعت نہیں کری تو تم اب ہم سے جنگ کرو، امام نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے اقرار کی مہلت دو۔ اب امام نے اس لیے اقرار کی مہلت تو نہیں لی تھی کہ وہ ایک رات اور زندہ رہنا چاہتے تھے، نہیں،
بلکہ امام نے اس لیے ایک رات کی مہلت لی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت اس رات وہ دل کھول کر سکے. 9 محرم کی رات امام دل کھول کر اپنے رب کی عبادت کر سکے. امام نے 9 محرم کی رات عبادت میں گزار دی اور پھر صبح جنگ کی. میں نے امام کی زندگی کا پہلا مرحلہ عرض کیا کہ امام کو یتیم اور غریبوں مسکینوں کا بہت زیادہ خیال تھا اور امام عبادت گزار تھے. ہمیں یہاں امام کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے. ہم حسینی ہیں, ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, تو کیا حسین مولا حسین کے راستے پر بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے, کہیں ہم نے کبھی کسی یتیم کا تو حق نہیں چھین لیا, کہیں ہم نے کسی یتیم کا دل تو نہیں دکھا دیا. ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. بے شک ہماری شفاعت عزاداری حسین کے ذریعے ہونی ہے, لیکن عمل کا حساب و کتاب ہم سے ہونا ہے. ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہمیں کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے دیکھو ہم حسینی ہیں, بلکہ روز قیامت مولا حسین دیکھ کر کہیں کہ دیکھو وہ میرا چاہنے والا, وہ میرا عزادار چلا آ رہا ہے. اسی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا, شہدائے کربلا کا, سران کربلا کا. پروردگار عالم تو ہمیں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. پروردگار عالم ہماری گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگار عالم جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو ان کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگار عالم جو مقروض ہیں تو انہیں قرض سے نجات دلا. پروردگار عالم جو بے اولاد ہے تو انہیں اولاد نرین عطا فرما. پروردگار عالم ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ ہمیں ویسا بنا جیسا ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے, تاکہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور اور ہم ان کے انصار و مددگار میں شمار ہو سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جس ٹاپک پہ تقریر کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے, وہ ٹاپک ہے عظمت والدین. جب ہم عظمت والدین کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا, اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا, اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا. مگر اگر یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں, پھر بھی اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اپنی اولادوں سے خوش نہیں ہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان ساری چیزوں کو صرف اپنے ذہن میں رکھ لیا ہے, مگر ہم نے حقیقی طور پر عظمت والدین کو سمجھا نہیں ہے. عظمت والدین اگر ہمیں سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے والدین کے احسانوں کو سمجھنا ہوگا. اب والدین کے احسان کیسے ہیں؟ سب سے پہلا احسان ماں کا یہ ہے کہ جب ایک بچہ مادر شکم مادر میں آتا ہے, اب ماں کو کوئی چیز کھانے کی ضرورت نہیں, یا وہ بچہ کوئی چیز کا محتاج نہیں کہ ماں کوئی چیز کھائے تبھی وہ بچے کی گروتھ ہوگی, بلکہ اگر ماں کوئی چیز نہ کھائے, کوئی غذا نہ لے, پھر بھی وہ بچہ اپنی غذا ماں کی ہڈیوں کے لباب سے لے لیتا ہے. اور یہ ایسا احسان ہے کہ ماں یہ احسان کبھی اپنی اولاد کے سامنے بیان نہیں کرتی. اگر ہم باپ کو دیکھیں کہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں, اس کے ذہن میں فوراً بہت سارے سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں. کیا میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کر پاؤں گا؟ کیا میں اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے پاؤں گا؟ اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس کے بعد جب ماں باپ اپنے بچے کی ہر چال جانتے ہیں, ہر چیز پہچانتے ہیں کہ میرا بچہ کب کیا کرنے والا ہے, کب کیا کر سکتا ہے, مگر میں نے سنا ہے کبھی کبھی ماں باپ کو خوف ہو جاتا ہے کہ بچہ اب جوان ہو چلا ہے, کہیں بدتمیزی نہ کر دے, ماں باپ ڈانٹنا چھوڑ دیتے ہیں. مگر ایسا کیوں ہے؟ کیا ماں باپ نے ہمارے اوپر اتنے احسان کیے ہیں, کیا ماں باپ کو ہمیں ڈانٹنے کا حق نہیں ہے؟ ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب اگر کسی کے اوپر کسی کا احسان ہوتا ہے, وہ بندہ سامنے والے کے سامنے اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا احسان میرے اوپر ہے. تو ہماری کیا حیثیت ہے جس کے اتنے احسان ہمارے اوپر ہے, ہم اس کے سامنے اپنی نگاہوں کو بھی اٹھا دیں. اور ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو کبھی پلٹ کر جواب بھی دے دیتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ عظمت والدین اگر ہمیں جاننا ہے تو ان بچوں سے پوچھے جن کے ماں باپ موجود نہیں ہیں. ہمارے پاس ماں باپ موجود ہیں, ہمیں قدر معلوم نہیں ہوتی, مگر جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں نا, کبھی
جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، اگر وہ کسی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے، تمام لوگ اسے مبارکباد دینے آ جاتے ہیں، تمام لوگ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، مگر اس کی نگاہیں وہ دو عظیم ہستیوں کو ڈھونڈتی ہیں کہ جو میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہے شاباش بیٹا۔ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب کوئی غم آ جاتا ہے، تب وہ نگاہیں صرف وہ سر صرف اس گود کو ڈھونڈتا ہے جس کی گود میں سر رکھ کر میری ساری مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آج آپ کے بچوں نے آپ کا پیر دھلایا، آپ کو کھانا کھلایا، آپ کو بہت خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ میرا جو دل ہے، میرے بھائی یہاں موجود ہیں، میری بھابھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی بہت فخر سے آج جو میں اسپیچ دے رہی ہوں بہت فخر ہو رہا ہوگا ان کو، مگر میری یہ نگاہیں بھی میرے ماں باپ کو تلاش کر رہی ہیں کہ اگر یہاں میری ماں بیٹھی ہوتی یا وہاں میرے باپ بیٹھے ہوتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر وہ بھی موجود ہوتے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے۔ تو میری تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ کے والدین موجود ہیں، جب تک آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں یا انتقال کر گئے ہیں، تو ان کا خیال رکھیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔